وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اینڈ گوا، اور آپ کے ہمسفر، آپ کے کندھوں سے کندھا ملا کر چلنے والے سیکریٹری آپ جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اینڈ گوا جن کی طبیعت ناساز ہے، جناب اسلم خان صاحب، ہم سب مل جل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ عز و جل انہیں روبہ صحت جلد از جلد فرمائے. اور اسی طرح سے ان کے کندھے سے کندھا ملائے ہوئے صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اینڈ گوا کے ٹریزر جناب قاسم منصور قریشی عرف دادو صاحب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، علماء کرام، معزز سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں و بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 19 اپریل سن 2027 عیسوی کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جو صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور گوا کی زیر سرپرستی اور البلاغ جو ادارہ ہے، اس ادارے کی نگرانی میں شہر منگلور کے اس ٹاؤن ہال میں اور اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں 2 روزہ جو یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور جس کا آج آخری دن ہے اور آخری، یوں سمجھیے آخری مقرر کی حیثیت سے آخری وکٹ میں ہی ہوں. بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ نے اتنی تقریریں سماعت فرمائیں، الحمدللہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے. شیخ معذرت شیخ، ایک اعلان ہے کہ A19 MR 0301 کیا گاڑی یہ کسی کے ہے جس کی وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. برائے کرم جس کی بھی یہ گاڑی ہو فوراً یہاں سے جا کر وہاں ہٹا دیں. ایک اور مرتبہ نمبر سن لیں کہ A19 MR 0301 کیا. جزاک اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. آج کا میرا موضوع ہے دور اس عصر حاضر میں، دور پرفتن میں دعوت توحید کی اہمیت اور ضرورت. موضوع کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور مجھے اپنی تقریر کو اس مختصر سے وقت میں مکمل کرنا ہے. دور حاضر میں، موجودہ دور میں جو پرفتن دور ہے، اس میں دعوت توحید کی اہمیت اور ضرورت، یعنی آج کے دور میں توحید کی دعوت کتنی اہم اور کتنا ضروری ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات مختصر وقت میں لے کے حاضر ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ. اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے، آگ کر سکتی ہے، جی
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی گفتگو ایک ایسے عظیم موضوع اور ایک ایسے عظیم معاملے کے بارے میں ہے کہ جس کے سبب خود بار الہ جو خالق کائنات ہے اور خالق جن و بشر ہے، ان میں تفریق پیدا کرتا ہے، ان کے درمیان فرق پیدا کرتے ہوئے اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، سب ہیں، لیکن وہ خالق کائنات اپنے بندوں میں فرق کرتے ہوئے فرماتا میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرق کیا اور اتنے عظیم عظیم احسانات اپنے بندوں کے اوپر اس توحید کے تعلق سے اور اتنی عظیم عظیم رحمتیں نازل فرمائی ہیں جن کا تذکرہ بہرحال میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے الفاظ نہیں ہے نا، اس کے لیے وقت ہے۔ تو وہ عظیم معاملہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے بندوں اور بندوں کے درمیان فرق کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان تمام سب چیزوں کی بنیاد اور اساس توحید باللہ ہے۔ اس توحید باللہ کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت، اسی موضوع پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ کیوں ضروری ہے توحید؟ توحید باللہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، ضرورت تو بعد میں آئے گی، پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اتنی اہمیت کے حامل ہے توحید باللہ کی دعوت کہ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں، اپنی کتاب قرآن کریم میں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کی طرف دعوت دینے کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ رب نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یاد رکھے عبادت بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، جس میں سب سے عظیم عبادت جو ہے توحید باللہ ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ جنات اور انسان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یکتائی کا اقرار کریں، اس کی بے نظیری کا، بے مثال ہونے کا اقرار کریں کہ رب ذوالجلال اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنی عبادت و بندگی میں، اسی طرح سے اپنے ربوبیت میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنی عبادت میں، اپنی الوہیت میں بے مثال ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں۔ اگر انسان اس توحید کو اپنے دل میں سما لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، ایسے توحید باللہ پر عمل کرنے والے کو موحد کہا جاتا ہے۔ توحید پر عمل کرنے والا موحد اگر انسان نہیں ہے، توحید اگر اس کے سینے کے اندر ظاہری طور پر ہے بھی، لیکن اگر حقیقی طور پر وہ توحید جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اگر وہ توحید کسی انسان کے سینے میں موجود نہیں ہے، تو بھلے وہ بہترین نمازی کیوں نہ ہو، بھلے وہ سنتوں کا پابند کیوں نہ ہو، بھلے وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، بھلے وہ صدق و صفا کا جناب علی پیکر کیوں نہ ہو، شرم و حیا کا بہرحال وہ سراپا شرم و حیا کیوں نہ ہو، جود و سخا کا پیکر، اگر توحید موجود نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ تمام کی تمام عبادتیں، یہ تمام کی تمام بندگیاں اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا برادرم فاضل گرامی قدر شیخ عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ سے عبادت کے اثرات، یہ تمام اثرات مرہون منت ہیں، یہ تمام اثرات اور یہ تمام فضائل اور کمالیات اور کمالات اور یہ تمام بشارتیں اور تمام خوشخبریاں یہ مرہون منت ہیں اسی توحید باللہ کی۔ ایک رکعت نہیں، آپ 50 رکعت پڑھیں، آپ رات بھر تہجد کریں، آپ اس دنیا کو ترک کر کے دریا اور سمندر میں چلے جائیں، آپ جنگلوں کی راہ لے لیں اللہ کی جستجو اور تلاش میں، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر توحید نہیں ہے ہمارے سینے میں، توحید باللہ نہیں ہے، اللہ تبارک و وحدانیت نہیں، تو یاد رکھیے یہ تمام کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یار یہ کون سی توحید ہے، اتنی اہمیت کے حامل؟ یہ وہ توحید ہے جسے کو میں نے ابھی بتایا کہ رب نے قرآن میں وضاحت کی ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی توحید عبادت کو لاگو کرنے کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے اس دنیا میں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کی دعوت اور اسی توحید کی تبلیغ اور اسی توحید کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ، اللہ نے فرمایا ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو ہم نے اس بات کی وحی کی ہے، کیا کہ جاؤ دنیا کے اندر اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، شرک سے بچو۔ تمام انبیاء اور رسول اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ وہ دنیا کے اندر جائیں۔ اب آپ تمام انبیاء اور رسول کو تو آپ ایک طرف رکھیے، دوسری طرف آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سیرت مبارکہ کو آپ ساتھ میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، آپ نے اپنے ماحول کا جائزہ لیا تو آپ نے ہر وہ برائی دیکھی جو برائی ہونی چاہیے تھی۔ وہی مکے کا معاشرہ جس کے اندر شراب کھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، جو بدترین چیز قرار دی گئی، ام الخبائث جس کو کہا گیا، قتل و غارت گری کا عالم یہ تھا کہ دادے کا پڑ دادے کا بدلہ پوتا پڑ پوتا لکڑ پوتا لینے کے اوپر تلا ہوا تھا۔ سود کا حال یہ تھا، یعنی زنا کا حال یہ تھا کہ ایک ایک عورت 10 مردوں سے شادیاں کیا کرتی تھی، اور جناب علی اس کے فیصلے ہوتے تھے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو 10 مردوں میں سے کس مرد کا یہ بچہ ہے۔ جو عورت بالغ شادی کرنا چاہتی تھی باقاعدہ اپنے گھر کے اوپر جھنڈے بنڈے لگا دیا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے شوہر کی ضرورت ہے۔ زناکاریاں، بدکاریاں، شراب خوریاں، قتل، غارت گری، یہ تمام بے حیائیاں، تمام سب چیزیں موجود تھیں اس سماج اور اس معاشرے کے اندر۔ اصلاح کے لیے بہت سارے آپشن سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی دنیا ہے، اللہ علیم بذات الصدور اور حکیم علیم اور خبیر ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری اس دنیا ہمارے بندوں کو کن کن چیزوں کی، ان بیماریوں کے علاج کی سب سے ایسی دوا دی جائے جو دوا تمام بیماریوں کو ختم کر دے۔ یہ نہیں کہ بخار کی دوا الگ، کینسر کی دوا الگ، اور اسی طرح نزلے کی دوا الگ، اور اسی طرح جیسے ڈاکٹرز دیتے ہیں۔ وہ حکیم و خبیر جو پوری دنیا کے دلوں کو جانتا ہے، بھیدوں کو جانتا ہے، اس نے سوچا کیا کریں اس کو۔ اس اللہ نے اپنے بندوں کے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، جن سے ان کے دل گندے ہو چکے تھے، میلے ہو چکے تھے، نجس اور ناپاک ہو چکے تھے، پلید ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے بے شمار برائیاں پیدا ہو چکی تھیں، ان تمام برائیوں کا جس رب نے انتخاب کیا مٹانے کے لیے، ان تمام برائیوں کے لیے جو دوا مقرر کی گئی، جو اللہ نے اپنے میڈیکل سے یوں سمجھیے جس دوا کو مقرر کیا اور جس ڈاکٹر کو، جن ڈاکٹروں کو مقرر کیا، وہ تمام ڈاکٹر ایک ہی دوا لے کے آ رہے ہیں، اور وہ دوا تھی توحید باللہ کی، کہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بیماری جو ایسی ہے، فلاں بیماری فلاں، یا گورنمنٹ کو پتہ چل جائے کہ جناب علی یہاں یہ بیماریاں، مختلف دوائیں اس کے لیے پرچیز کرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید باللہ ایک ایسی دوا مقرر فرمائی جس دوا کا کرشمہ یہ تھا، جس دوا نے وہ کرشمہ دکھایا، اللہ اکبر، کہ وہ مکے کے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ مکے کے لوگ جن کی گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، بدکاریاں، زناکاریاں، قتل، خون، غارت گری، اور یعنی امن درہم برہم تھا، اللہ اکبر، اسی توحید کی برکت سے، اسی توحید کو اپنانے کی وجہ سے شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن چکے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ایسا آیا کہ ذرا سی گناہوں پر لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جن گناہوں کو مکھی کے برابر سمجھتے ہو، اللہ کی قسم ہم اپنے زمانے میں، نبی کا جب زمانہ تھا، ہم اس گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ ایمان اتنا روشن تھا، ایمان اتنا چمکدار تھا، جی جناب علی، کہ ان کی نمازیں وہ ایک نماز پڑھ کے ہزاروں نمازوں کا اجر و ثواب لیتے تھے۔ ایمان اتنا ان کا مضبوط تھا، اتنا پختہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پختگی، وہ تمام سب چیزیں اسی توحید کی بدولت عطا کی۔ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلا جو حکم دیا وہ یہی دیا کہ اے میرے نبی، مکے کے حالات کو درست کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کے توحید کی دعوت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ میسج، یہ پیغام اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لو، بات بہت ہی قیمتی ہے اور وقت بہت مختصر ہے، یہ لے کے جاؤ آج کی اس کانفرنس سے، کیا کہ ہر بیماری کا علاج، آج توحید کا نام سن کر کے بہت سارے لوگوں کے جو ہے مزاج جو ہے ان کا کڑوا ہو جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو اہل حدیثوں کو تانے بھی دیے جاتے ہیں، ان کو سوائے توحید کے اور آتے ہی کیا ہے، جب دیکھو بس توحید، جب دیکھو جب توحید۔ اس بیچارے کو توحید کا پتہ ہی نہیں، اصل میں توحید کی اہمیت کا پتہ نہیں،
اور بہترین موضوع کا انتخاب کیا کانفرنس کے ذمہ داروں نے، اللہ اکبر، اور مجھے آخری موقع دیا تاکہ سب کھانوں کے اوپر نمک چھڑک دیں، سارے بے پھیکے۔ جی جناب، توحید اسی طرح سے ہے جیسے کھانوں میں نمک ہو، اور نمک نہ ہو تو وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ مریضوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا لیکن صحت مندوں کے لیے بے لذت ہوگا۔ تو توحید اسی طرح سے نمک ہے، کل مل ہے، التوحید کل مل ہے فی العبادات، عبادات و بندگی میں توحید ایک نمک کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح توحید رکھتی ہے، نمک کی حیثیت رکھتی ہے۔ توحید نہ ہو تو روزے بھی نہ ہو، نماز بھی نہ ہو، حج بھی نہ ہو، زکوٰۃ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو مکے کے لوگ یہ سب کرتے تھے، مکے کے لوگ بھی توحید کے قائل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن سألتم من خلقکم، اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تدبیر کائنات کرتا ہے؟ کون ہے جو دنیا چلاتا ہے؟ کون ہے جس کے حکم سے یہ سورج اور چاند چلتے ہیں؟ یہ تمام کفار مکہ کہیں گے اللہ۔ طواف وہ کرتے تھے، روزے وہ رکھتے تھے، حج وہ کرتے تھے، آب زمزم لوگوں کو، حاجیوں کو وہ پلاتے تھے۔ جناب علی مینا کے اندر خالد بن ولید کے باپ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ سنو، ایام تشریق میں اگر آگ جلے گی تو ولید کے خیمے کے سامنے جلے گی، کسی حاجی کے خیمے کے سامنے آگ نہیں جل سکتی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ سخاوت کا دروازہ، سخی میں حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کو پانی پلانا ان کے ذمے تھا، وہ خود کرتے تھے اکیلا۔ آج بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں، لیکن آج کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ جا کر کے مینا میں اعلان کرتے ہیں آؤ کھانا آج میں کھلاتا ہوں، جتنے دن رہو گے سب کھانا ہم کھلائیں گے۔ وہ کفار مکہ تھی، ان کے بارے میں اللہ نے کافر کہا، جہنمی قرار دیا، جنگیں لڑی گئیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ کعبے کا احترام نہیں کرتے تھے، کعبے کا احترام بھی کرتے تھے، عزت کرتے، خانہ کعبہ کا غلاف چڑھاتے تھے۔ جی جناب، باعث ثواب و اجر کرتے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ 360 بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے، اور عبادت کیا کرتے تھے؟ مطلب کیا ان کو سر پہ لے لے کے گھومتے تھے، گلیوں چوراہوں پہ ڈی جے بیجے بجا کر کے ان کے نعرے لگاتے تھے؟ نہ، وہ اتنے گھٹیا قسم کے مشرک نہیں تھے، اتنے ذلیل قسم کے جو ہے کیا کہتے ہیں کافر نہیں تھے، وہ اعلیٰ کوالٹی کے کفار تھے۔ جی جناب علی، اس کفر کی حالت میں بھی بڑے باغیرت لوگ تھے وہ۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا تھا، جیسے آج ہمارے بہت سارے جناب علی برادران وطن ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ ابھی ان تو بھی آواز پہنچنی چاہیے۔ تو توحید یہ بہت ضروری ہے، یہ شعور دینا، یہ فکر دینا۔ شیطان آپ کے مقابلے میں، اہل حدیث علماء اور دعات اور فرد اور بچے اور بچیاں، مرد اور عورتیں، سب اہل حدیث جتنے بھی ہیں وہ سب کو توحید کا داعی ہونا چاہیے، گھر گھر میں توحید کا داعی ہونا چاہیے۔ اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی ایسے گھروں میں نہ کرنا جن گھروں کے اندر شرک اور کفر کی آماج گاہ جو گھر بنے ہوئے ہوں اور جہاں شرک اور کفر ہوتے ہوں، یا اگر بائی چانس کوئی ہوا تو ایسی بیٹی دو جو بیٹی پورے گھر کو سنبھال سکے، پورے گھر کو کنٹرول میں کر سکے، سب کو معاہدہ بنا سکے۔ جناب آج اس لیے ضروری اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیرت بتاؤں، اسی توحید سے اللہ کے نبی نے مکے کا مقدر تبدیل کر دیا، بدل گیا مقدر مکے کا، پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ طائف، اللہ اکبر، طائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کے درد، علم اور اسی محبت میں کہ مکے کے لوگ نہیں مان رہے ہیں ہماری بات، چلو طائف والوں کو سمجھا دیں گے۔ طائف گئے، توحید کی دعوت دی، لوگوں نے کیا کیا نہیں سلوک کیا، پتھر مارے، زخمی کیے، واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے، بے ہوش ہو گئے۔ غلام نے باغ میں لا کے لٹایا، اللہ کا فرشتہ آیا، اس نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، حکم کیجئے میں اس بستی کو ختم کر دوں، دونوں پہاڑوں کے بیچ پیس دوں ان کو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ لوگ نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ توحید کی محبت۔ اللہ کے نبی صاحب کیا کیا بتاؤں، اللہ کے نبی کی صرف غزوہ احد کے اندر نوجوان آ رہا ہے پورا مسلح، جناب اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے آج آپ کو ضرورت ہے، 300 منافق بیچ راستے سے غزوہ احد میں نکل گئے، ہمیں نہیں لڑنا ہے، لڑنا ہے آپ کو، آپ لڑیے۔ دھوکہ دیا انہوں نے، جناب دھوکہ دیا، ہمتیں ٹوٹنے کا خوف اور خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک نوجوان آیا، جوان رانا خوبصورت، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، تمام زرہ بختر سے لیس، اللہ کے نبی سے کہنے لگا میں آپ کے طرف سے لڑنے والا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی طرف سے لڑنے والا ہوں، کفار کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے
یہ ہے توحید. اسی اہمیت کو سمجھنا ہے ایک داعی کے لیے. اسی اہمیت کو سمجھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ کانفرنس ہوئی ہے. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے؟ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں؟ قال لا. اس نوجوان نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں مانتا اس بات کو. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیری ضرورت بھی نہیں ہے، لوٹ جا اپنے گھر، لوٹ جا اپنے گھر، اس جنگ میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا اور اگر میں نے پڑھ لیا؟ کہا ویلکم، اہلا وسہلا، مرحبا. اس نے کہا پھر تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اب آؤ میدان جہاد میں. جہاد ذروۃ السلام الاسلام، نماز، روزے، حج، زکات سے بھی زیادہ عظیم چوٹی جہاد فی سبیل اللہ کی، جس کا سوائے جنت کے اور صلہ ہی نہیں. اور لڑتے لڑتے بندہ شہید ہو گیا. اللہ کے نبی کے سامنے اس کی لاش لائی گئی. آپ نے اس کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی. اللہ کے نبی مسکرا پڑے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جسے اللہ نے اسی توحید کی وجہ سے نقد انعام دیا ہے، اور وہ نقد انعام یہ ہے، یہ بلا کسی عبادت و عمل کے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دیا. اب سمجھ میں آئی توحید کی دعوت ضروری کیوں ہے؟ ہمیں راتوں کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ ہم کیسے سو رہے ہیں کہ آج کتنے کلمہ پڑھنے والے قبر پرست موجود ہیں بیچارے، جھنڈے بنڈے پہ سجدے کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں اٹھتے بیٹھے لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا خواجہ، لبیک یا غوث کر رہے ہیں. کتنے ملے، کتنے ملا نے، کتنے صوفیاں ہیں درگاہوں مزاروں پہ سجدے کر. کتنی عورتیں چلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، ننگے سر جھوم رہی ہیں. جنات آ رہے ہیں، بھوت آ رہے ہیں، پریت. جناتوں کا تو کام ہے گمراہ کر. درگاہوں مزاروں پر یہ بہت زیادہ آتے ہیں. بہت دنوں تک ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی جب ہم اہل حدیث ہوئے، کیونکہ مزار پہ تو جن ہم بھی چھڑایا کرتے تھے، سب سے بڑے مجاور تھے ہم. لیکن اہل حدیث ہونے کے بعد ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ جنات آ کے مزار پہ کیوں جھومتے. بابا بڑی طاقت ہے، بابا میں جل گئی، بابا میں جل گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ مر گیا اس کو کوئی طاقت ہی نہیں، اس کو کوئی قوت نہیں، وہ سنتا نہیں. تو یہ وہابی لوگ کہتے ہیں جب کچھ نہیں سنتا ہے نہ کر سکتا تو پھر یہ کیسے چلاتا ہے میں جل جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، بابا مجھے معاف کر دو، بابا مجھے معاف کر دو. یہ میری سمجھ میں بہت دنوں تک یہ بات نہیں آ رہی تھی اہل حدیث ہونے کے بعد میں میری سمجھ میں ایک بات آئی اور میں نے دیکھا تھا وہ منظر کہ اسی گاؤں میں ایک اوجھا رہتا تھا. اوجھا سوکھا ہوتے ہیں، جانتے ہو اوجھا جانتے ہو؟ ہمارے یہاں پیر صاحب ہوتے ہیں، ان کے یہاں وہ اوجھا ہوتے ہیں. بس یہ سمجھو. ہمارے یہاں یہ تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے یہاں برہمن جو ہوتا ہے اوجھا ہوتا ہے جو جن بھوت چڑھاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ یہ تو بزنس بنا لیا ہے. جناب علی اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ وہ اہل حدیث ہیں، انہوں نے بزنس بنا لیا ہے، اوجھا سکھائی کا بزنس بنایا ہوا ہے. ایک پھونک ماریں گے 500 روپے، 2 پھونک ماریں گے 10,000. گھر جانا ہو تو فلائٹ کا ٹکٹ. اور اپنے آپ کو تو راقی بھی لکھنا شروع کر دیا اہل حدیث مولویوں نے. بعض لوگوں نے راقی، ہم نے کہا یہ کون سا عہدہ اور منصب آ گیا؟ اللہ انہیں ہدایت. شیطان اللہ کی قدم ان کے گھر صحیح نہیں ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو. اس کے گھر کے حالات اتنے گندے ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا اگر اندر گھس کے دیکھیں گے. بیٹا بیڑی پی رہا، سگریٹ پی رہا، شراب، جھوٹ بولتا ہے، چوری کر، پتہ نہیں کیا کیا کرتے اکثر. اور وہی جو بچے ہیں وہ پتہ نہیں اللہ ہی خیر کرے ان کا ساتھ کیا حشر ہوگا. توبہ کر لو اللہ سے. اس کو دھندا نہ بناؤ، بزنس نہ بناؤ. جھاڑ پھونک جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ چھاپو بیٹھ کر کے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو 10 لاکھ دیتے ہو، ہم تو 1 ہی لاکھ مانگ رہے ہیں. حرام ہے یہ آپ کے لیے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، شیطان یوں گمراہ کرتا ہے. نقدینہ جب میں سمجھ میں آیا اوجھے کے گھر پہ بھی دیکھا میں نے جا کر، تو دیکھا تو وہاں بھی جن لوگ آتے ہیں، بھوت آتے ہیں، وہاں بھی چلاتے ہیں. وہ بہت بڑا یگ کرتا تھا، یگ وہاں جا کے جھومتے، وہ بھی چھو چھا کرتا تھا. اب میری سمجھ میں رے یہ تو سب شیطانی کرشمے ہیں. شیطان یہاں اس لیے حاضر ہوتا کہ یہ ہزاروں لوگ جو درگاہ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، اس ایک جن جو چلاتا ہے بابا میں جا رہا ہوں، یہ ہزاروں لوگ جو کھڑے ہیں ان کا عقیدہ اور اسٹرانگ ہوتا ہے. او بابا کو اتنی بڑی طاقت ہے، شکتی ہے، اس لیے تو بابا کے دربار میں آنا چاہیے، یہ جو چاہے دے دیں. تب میری سمجھ میں آیا وہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے. دونوں کے دونوں کافر اور دونوں کے دونوں مشرک ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو ایسے شیطان گمراہ کرتا ہے. عزیزان گرامی یہ نہ سوچیے آپ، تو شیطان سب سے بڑا خوش اسی بات سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اسے نقل جنت میں، اور یہی وہ لذت توحید تھی، لذت دعوت تھی توحید کی کہ صحابہ کرام اپنے بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر نگر ڈگر اللہ کے راہ میں نکل جاتے تھے.
اور اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، دعوت و جہاد کا کام کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے. یہی وہ لذت تھی، یہی وہ دھن تھی ان کے اندر، اور یہی وہ بے قراری تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے چین کیا کرتی تھی. عزیزان گرامی، بہرحال دلائل اس کے اتنے ہیں کہ میں بیان کروں تو پوری رات چاہیے، لیکن بہرحال اور بھی غم ہے زمانے میں، محبت کے سوا تقریریں اور بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بس اس اختصار کے ساتھ کہ توحید کی ضرورت آپ کو اس دور میں، پہلے زمان ہر دور میں رہی ہے، جیسا کہ قرآن نے بتایا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کہیں ایمان کے اندر، اور ان کے یقیناً ان کے ایمان کے اندر کمی ہے. جو توحید کو مطلب کمتر سمجھے وہ دنیا کا سب سے کمتر اور ذلیل آدمی ہے، اس لیے کہ توحید کو برتر اور باعلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. قرآن اس کے لیے نازل ہوا، فرشتے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اس کے لیے اتارا، جہاد فی سبیل اللہ اس کے لیے برپا کی گئی، قرآن کی آیتیں اس کے لیے، نبی کی حدیث اس کے لیے، نبی کی انبیاء کی سیرتیں اس کے لیے، حضرت ابراہیم کے واقعات اسی توحید کے لیے. جگہ جگہ آپ نے دیکھا کس طرح سے توحید، اسی حضرت یوسف علیہ السلام اسی کے اقرار کا. اچھا یہاں ایک بات میں آخری بات میں اپنی بات کرتا رہوں کہ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم توحید پہ ہیں، بس اتنا کافی ہے، اس کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور سماج کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے. سماج کے اندر کس کی ضرورت ہے؟ اتحاد کی ضرورت ہے. اس لیے اخلاقیات پہ بات کرو، نماز پہ بات کرو، روزے پہ کرو، حج پہ کرو. توحید پہ بات کرو گے تو اختلاف پیدا ہو. واہ، یہ دیکھیں عجیب و غریب فارمولہ ان شیطانوں نے اپنایا ہوا ہے. توحید سے اتنی وحشت ہے ان کو کہ توحید سے اختلاف پیدا ہوگا. اجی اسی توحید سے تو اللہ اکبر، نبی کریم نے ان مریضوں کا علاج کیا تھا جو اپنی ذات اور اپنی برادری کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرتے تھے. یہ توحید ہی برکت تھی کہ جناب عمر فاروق اعظم، سیدنا ابو بکر، عثمان، قریشی جوان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پہلو پہلو صہیب رومی، بلال حبشی جیسے غلام بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. یہ توحید ہی برکت تھی، یہ وحدت تھی، وہ توحید تھی کہ بے قرار ہو جاتے تھے اگر کبھی کسی کو نہ دیکھیں تو ان کے لیے بے قرار. اور یہ توحید ہی کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور جب نیچے آتے ہیں تو بلال حبشی کو کہتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے کے کیا ہوا؟ کہنے کے میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز میں سن رہا تھا. اللہ اکبر. بلال حبشی رونے لگے، کہنے کے اللہ کے نبی میں کوئی زیادہ عمل تو نہیں، البتہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو بنا لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرمایا یہی ایک غلام کو اللہ کے نبی کے آگے آگے چلنے والا اس رب نے بنایا اسی توحید کی وجہ سے، جس نے اپنے سینوں پہ پتھر رکھے اور مکے کی ریتیلی زمینوں پر جس کو گھسیٹا گیا، جس نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. یہ توحید ہی تھی میرے عزیزو. آج اسی توحید کی ہم کو ضرورت ہے. تھپڑ کھانے پڑیں، مار کھانے پڑیں، لیکن یہ توحید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ اس کی دعوت سے گھبرانا چاہیے، نہ اس کے اندر فرار اختیار کرنی چاہیے، نہ اس کے اندر حکمت و دانائی کے نام پر جھوٹ بولنا چاہیے. توحید کا جھنڈا لے کر اٹھو، انشاءاللہ اللہ آپ کے جھنڈے کو انشاءاللہ بلند فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور یہ اہل حدیثوں کے سوا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو. کنفرم ہے، برا نہ لگے اگر دوسری جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں، برا نہ لگے. آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ درپن سچ بولتا ہے. اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ ہمارے ایمان میں کمی کہاں ہے، شرک کی گندگی کہاں ہے، کہاں ہم توحید کے اندر گھوٹالے کر رہے ہیں، کہاں ہم ڈنڈیاں مار. اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لو، انشاءاللہ تعالی ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ. تو اے اہل حدیثو، اے میرے علماء، اے میرے عوام، اے میری ماؤں بہنوں، اپنے اپنے گھروں کو توحید کے خوشبوؤں سے معطر کرو، اس کے نور سے منور کرو. آج کے ہمارے اس درس کا، اس محاضرے کے لیکچر کا یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کا نمبردار بنائے، توحید کا پیکر بنائے، توحید کا داعی مبلغ بنائے، توحید کے نور سے دنیا کو منور اور اسے اجالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم مریں، زندہ رہیں تو توحید پہ مریں اور سنت پہ رہیں، اور جب مریں تو توحید و سنت کے اوپر ہماری موت آئے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.